اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوفو امن ظلمک، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ اوفو امن ظلمک، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ بحث ہماری آج جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے منطق اول میں تقسیمات، النوع حقیقی و اضافی۔ نمبر 2 الجنس قریب و بعید و متوسط۔ نمبر 3 النوع الاضافی آل و سافل و متوسط۔ الفصل قریب و بعید و مقوم و مقسم۔ تقسیمات سے بحث ہماری شروع ہے، لطفاً توجہ فرمائیے۔ اس کے بعد کہ جب 3 کلیات خمس یعنی نوع، جنس اور فصل سے آگاہ ہوئے کہ ان کو ذاتیات یا کلیات ذاتیہ کہتے ہیں، اب ان کی تقسیمات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مجموعاً 4 تقسیم ان کی بیان ہو رہی ہیں، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن پھر سننے کہ ابھی تک جو تھا وہ 3 کلیات خمس یعنی نوع، جنس اور فصل سے ہم آشنا ہوئے، آگاہ ہوئے، ان کو ذاتیات یا کلیات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اب ان کی تقسیمات کے بعد جو ہے، اب ان کی تقسیمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انہی کی نوع، جنس اور فصل کی تقسیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مجموعاً 4 تقسیم بنتی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ نوع کو تقسیم کیا ہے جی، نوع حقیقی اور اضافی میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو جنس ہے، جنس قریب، بعید اور متوسط میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 3 نوع اضافی جو ہے یہ عالی، سافل اور متوسط میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 4 فصل جو ہے قریب، بعید، مقوم اور مقسم میں تقسیم ہوتی ہے۔ بحث ہم نے شروع کر دی ہے جنس، فصل اور نوع کی تقسیمات کے بارے میں۔ عرض کیا ہے نوع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ جنس کی بھی آگے قسمیں قریب، بعید اور متوسط۔ نوع اضافی کی یہ قسمیں عالی، سافل اور متوسط، اور فصل کی یہ قسمیں قریب، بعید، مقوم اور مقسم ہیں۔ اب یہ آپ کی خدمت میں لسٹ دے دی ہے، اب پہلی کو بیان کرتے ہیں کہ نوع کی جو 2 قسمیں بنتی ہیں، نوع حقیقی اور اضافی، شمارہ نمبر 1 جو لگایا نا، پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ نوع کی 2 قسمیں حقیقی اور اضافی، ان کی وضاحت میں سننا غور سے پہلی تقسیم کو۔ نوع کا لفظ 2 معنوں میں مشترک ہے، ایک حقیقی ہے یعنی نوع حقیقی ہے جو کہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے، البتہ جب لفظ نوع آئے بغیر قید کے تو یہی نوع حقیقی مراد ہوتا ہے۔ نوع کا لفظ 2 معنوں میں مشترک ہے، ایک ہے نوع حقیقی جو کہ کلیات خمسہ کی ایک قسم ابھی پڑھی ہے، اور عرض کیا ہے کہ جب مطلق لفظ نوع ہو قید کے بغیر تو یہی مراد ہوتی ہے نوع حقیقی۔ اور دوسری نوع ہے نوع اضافی
نوع اضافی جو ہے ہمیشہ قید کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اس کے ساتھ قید لگانی پڑتی ہے۔ نوع اضافی یعنی نسبی ہے، بے نسبت الال غیر ہے۔ تو یہ نوع اضافی کیا ہے جی؟ نوع اضافی جو ہے ایسی کلی ہے جس کے اوپر جنس ہو۔ نوع اضافی ایسی کلی ہے جس کے اوپر جنس ہو، لہذا یہ اپنے سے اوپر جنس کی نسبت کی بنا پر نوع شمار ہوتی ہے، اگرچہ خود نوع حقیقی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر جنس ہوتی ہے، اس کی نسبت یہ نوع شمار ہوتی ہے، چاہے نوع حقیقی ہو یا نہ ہو۔ جیسے انسان اپنی جنس جو کہ حیوان ہے اس کی نسبت، انسان نوع اضافی ہے، اور حیوان اپنی جنس جسم نامی کی نسبت نوع اضافی ہے، اور اسی طرح جسم نامی جسم مطلق کی نسبت نوع اضافی ہے، اور جسم مطلق جوہر کی نسبت نوع اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، بات آپ کی خدمت میں کیا عرض کی ہے میرے عزیزوں کہ نوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نوع حقیقی اور دوسری کا نام ہے نوع اضافی۔ نوع حقیقی وہی ہے جو کلیات خمسہ کی ایک قسم ہے، اور جب کہیں نوع بغیر قید کے نوع تو اس سے مراد یہی نوع حقیقی مراد ہوتی ہے، لیکن وہ جو دوسری قسم عرض کی ہے نوع اضافی، یہ جو ہے قید کی محتاج ہے، نوع اضافی کے لیے قید لانی پڑتی ہے۔ نوع اضافی ہے یعنی نسبی ہے، بے نسبت الال غیر ہے، اور نوع اضافی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی کلی ہوتی ہے جس کے اوپر جنس ہو۔ نوع اضافی ایسی کلی ہے جس کے اوپر جنس ہو، لہذا یہ اپنے سے اوپر جنس کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر نوع شمار ہوتی ہے، چاہے یہ نوع حقیقی ہو یا نہ ہو۔ جیسے انسان اپنی جنس جو کہ حیوان کی نسبت ہے، اور حیوان اپنی جنس جسم نامی کی نسبت، اور جسم نامی جسم مطلق کی نسبت، اور جسم مطلق جوہر کی نسبت جو ہے نوع اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب علی یہ بات کیا ہو گئی بھلا ہماری؟ عرض یہ ہوا ہے کہ نوع کی دو قسمیں ہیں، نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ نوع حقیقی وہی ہے جو کلیات خمسہ کی ایک قسم ہے، اس کی دوبارہ تعریف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ نوع اضافی ہے۔ نوع اضافی سے مراد ایسی کلی ہے جس کے اوپر ایک جنس ہو، اور یہ جو ہے نا اس اپنی جنس کی نسبت نوع اضافی شمار ہوتی ہے۔ یہ نوع اضافی اپنی جنس کی اعتبار سے نوع اضافی ہوتی ہے، چاہے خود یہ نوع حقیقی ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا، جیسے مثال دیے انسان حیوان کی نسبت نوع اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، حیوان جسم نامی کی نسبت نوع اضافی ہے، جسم نامی جسم مطلق کی نسبت نوع اضافی ہے، جسم مطلق جوہر کی نسبت نوع اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو نوع
اضافی ہے یہ ایسی کلی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک کیا ہوگا جان جنس ہو، چاہے یہ خود نوع حقیقی ہو یا نوع حقیقی نہ ہو. ٹھیک ہے، بحث کا تکرار تو کیا ہے، پتہ نہیں اب میں پہنچا سکا ہوں مطلب یا نہیں. عرض یہ ہے کہ نوع کی دو قسمیں ہیں، نوع حقیقی اور نوع اضافی. نوع حقیقی وہی کلیات خمسہ کی ایک قسم ہے، اور نوع اضافی ایک ایسی کلی ہوتی ہے نوع اضافی، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر جنس ہو، لہذا یہ اپنے سے اوپر جنس کے ساتھ نسبت کی بنا پر نوع شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر جنس ہے، اس کے اوپر ایک وسیع مفہوم کلی ہے، جنس ہے، اس کے اعتبار سے یہ نوع اضافی شمار ہوتی ہے، چاہے یہ خود نوع حقیقی ہو یا نہ ہو. جیسے مثالیں دے چکا ہوں، انسان اپنی جنس جو کہ حیوان کی نسبت، اور پھر حیوان اپنی جنس جسم نامی کی نسبت، جسم نامی جسم مطلق کی نسبت، جسم مطلق جوہر کی نسبت، جو ہیں یہ کیونکہ ان کے اوپر جنس ہے اس اعتبار سے یہ نوع اضافی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو دوسری تقسیم بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے. وہ کیا ہے آگے جان؟ وہ یہ ہے کہ جنس کی جو تقسیم کی ہے قریب، بعید اور متوسط میں، اس کی وضاحت. نمبر 2، جنس جو ہے قریب، بعید اور متوسط، کہ جنس سے قریب ہوتی ہے، بعید ہوتی ہے اور متوسط ہوتی ہے، اس کی وضاحت جو ہے آپ نے ذرا غور فرمانا ہے. وہ یہ ہے، بعض اوقات کلیات کا ایک ایسا سلسلہ تالیف پاتا ہے کہ جن میں سے بعض کلیات بعض دیگر کے تحت درج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا جو انسان سے مثلاً شروع ہو اور جوہر پہ جا کے ختم ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ انسان سے اوپر بڑھتے ہیں تو اس سلسلے کا آغاز نوع سے ہوتا ہے. انسان سے اوپر جاتے ہیں تو اس سلسلے کا آغاز نوع سے ہوتا ہے، جو کہ ہماری مثال میں انسان ہے. اس کے بعد جن سے قریب واقع ہوتی ہے، جس سے اجناس کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے. اسے جن سے قریب کا نام دیا جاتا ہے عزیزو، کیونکہ یہ نوع کے قریب تر ہے. اسے جن سے سافل کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ ہماری مثال میں حیوان ہے. پھر اس جنس کے اوپر اعلیٰ جنس ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا ایک ایسی جنس پر ختم ہوتا ہے جس کے اوپر جنس نہیں ہوتی ہے. اسے جنس بعید، جنس عالی اور جنس الاجناس کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ہماری مثال میں جوہر ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے اچھا جوہر ہے، جہاں تک سافل اور عالی کے درمیان اجناس کا تعلق ہے تو انہیں جنس متوسط اور جنس بعید کا نام بھی دیا جاتا ہے. جیسے جسم مطلق اور جسم نامی ہے. بنابراین جنس قریب، بعید اور متوسط یا سافل عالی اور متوسط میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بات کو سننا اس مطلب کی وضاحت میں کہ جنس قریب، بعید اور متوسط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عرض خدمت اس میں یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات کلیات کا نا میرے عزیزو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بعض کلیات بعض کے تحت جو ہے نا درج ہوتی ہیں، جو کہ مثال کے طور پر انسان ہے، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق،
جوہر، یہ اس طرح آپ ایک سیڑھی سمجھیں، سیڑھی، پہلے انسان کے اوپر حیوان کے اوپر سیڑھی چڑھتے جائیں، جسم نامی کے اوپر، جسم مطلق کے اوپر ہے جوہر، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر۔ جب ایسا ہے تو انسان جو ہے یہ نو ہے، حیوان جن سے قریب ہے یا سافل ہے، جسم نامی جن سے بعید ہے اور جن سے متوسط بھی ہے، جسم مطلق جن سے بعید ہے اور جن سے متوسط بھی ہے، جوہر جن سے بعید ہے، جنس الاجناس ہے اور جن سے عالی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے لیے مطلب زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر جناب علی یہ مطلب ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں، بعض اوقات کلیات کا ایسا سلسلہ تالیف پاتا ہے جن میں سے بعض کلیات بعض کے تحت درج ہوتی ہیں، جیسے مثلا وہ سلسلہ انسان سے شروع ہو کر جوہر پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو انسان کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، جن سے قریب ہے۔ کیوں اس کو جن سے قریب کہتے ہیں انسان کے بعد جو حیوان ہے؟ کیونکہ یہ نو کے قریب تر ہوتی ہے، اس سے جن سے سافل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ جن سے سافل کو سافل کیوں کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اوپر سلسلہ بڑھتا آگا جان جو ہے ایک ایسی جنس کے اوپر جاتا ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اسے جنس بعید، جنس عالی اور جنس الاجناس کا نام دیا جاتا ہے، اور سافل اور عالی کے درمیان کی اجناس جو ہیں انہیں جنس متوسط اور جنس بعید کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب یہاں تھوڑا سا اس مطلب کو لینا ہے کہ جنس سافل کی کیا تعریف ہے، جنس سافل کی تعریف کیا ہے؟ ایسی جنس جس کے نیچے جنس نہ ہو بلکہ نو ہو، جیسے حیوان، یہ جنس سافل ہوتی ہے۔ جنس سافل ایسی جنس ہے جس کے نیچے جنس نہ ہو بلکہ نو ہو، جیسے حیوان ہے۔ جنس متوسط کی تعریف کیا ہے؟ جنس متوسط وہ جنس ہے جس کے نیچے اور اوپر جنس ہو۔ جنس متوسط وہ جنس ہے جس کے نیچے اور اوپر جنس ہو۔ جنس عالی کی تعریف وہ جنس ہے جس کے اوپر جنس نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ نوع سافل وہ بعد میں ایک تقسیم ہے، اس کے بارے میں میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی توجہ اس کا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ تقسیمات النوع حقیقی و اضافی، نوع حقیقی اور اضافی، الجنس قریب و بعید و متوسط، جنس قریب، بعید اور متوسط، النوع الاضافی عال و سافل و متوسط، نوع اضافی عالی، سافل اور متوسط ہوتی ہے۔ الفصل قریب و بعید مقوم و مقسم، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری تقسیمیں پڑھنی ہیں۔ پہلا نمبر یعنی نوع کی جو دو قسمیں بنی، حقیقی اور اضافی، اس کی تقسیم کی وضاحت کر رہے ہیں۔ لفظ النوع مشترک بین معنیین، لفظ نوع دو معنوں کے درمیان مشترک ہے۔ احدہما الحقیقی، دو معنوں میں سے ایک جو ہے وہ حقیقی ہے، یعنی نوع حقیقی ہے۔ وہو احد الکلیات الخمسۃ، اور وہ کلیات خمسہ میں سے ایک ہے۔ وقد تقدم، اور اس کی بحث گزری۔ وثانیہما الاضافی، ثانیہما، اور وہ جو دوسری ہے نوع الاضافی، اس کا نام ہے نوع اضافی۔ والمقصود بہ الکلی الذی فوقہ جنس، والمقصود بہ، اس اضافی سے مقصود یہ ہے الکلی، ایسی کلی، الذی فوقہ جنس، جس کے اوپر جنس ہے۔ نوع اضافی سے مراد الکلی الذی فوقہ جنس، ایسی کلی ہے جس کے اوپر جنس ہے۔ فہو نوع بالاضافۃ الی الجنس الذی فوقہ سواء کان نوعا حقیقیا او لم یکن، فہو یہ نوع
اضافی نو ہے بالنسبت الی الجنس الذی فوقہ جو کہ اس کے اوپر ہے سواء کان نوعا حقیقیاً فرق نہیں ہے کہ یہ نوع حقیقی ہو اور لم یکن یا نوع حقیقی نہ ہو خود یہ نوع حقیقی ہو یا نہ ہو کل انسان بالاضافت الی جنسی جیسے انسان بالاضافت الی جنسی جب انسان کی نسبت دیں الی جنسی اس کی جنس کی طرف وہو الحیوان اور وہ حیوان ہے وکل حیوان بالاضافت الی جنسی اور حیوان بالنسبہ الی جنسی اپنی جنس کی نسبت یعنی نوع اضافی ہے وہو الجسم النامی اور وہ جسم نامی ہے وکل جسم نامی بالاضافت الی الجسم المطلق جسم نامی جسم مطلق کی نسبت نوع اضافی ہے وکل جسم المطلق بالاضافت الی الجوہر اور جسم مطلق جوہر کی نسبت نوع اضافی ہے. ٹھیک ہے یہ جو 2 نمبر ہے اب اس کو تقسیم کو بتانا چاہتا ہے یعنی جنس جو ہے قریب و بعید و متوسط جنس کی بھی 2 قسمیں جنس کی بھی یہ قسمیں قریب بعید اور متوسط جنس کی 3 قسمیں قریب بعید اور متوسط اس مطلب کے لیے یہ مطلب کو واضح کرنا چاہ رہا ہے قد تتعلف سلسلۃ من الکلیات کبھی کبھی کلیات کا ایک سلسلہ تعلیف پاتا ہے یہ اندر جو بعض تحت بعض کلیات بعض کے تحت درج ہوتی ہیں کا سلسلت تل متقدمہ جیسے سلسلہ یہ سابقہ التی تبتدی بالانسان و تنتہی بالجوہر جو انسان سے شروع ہوتا ہے اور جوہر پہ ختم ہوتا ہے فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا مِنَ الْإِنسان جب آپ اس سلسلے کو اوپر لے جائیں گے من الانسان انسان سے فَمَبْدَأُهَا النَّوْ تو اس سلسلے کا آغاز نو ہے وَهُوَ الْإِنسان اور وہ انسان ہے فی المثال مثال میں وَبَعْدَهُ الْجِنْسُ الْأَدْنَىٰ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ سلسلۃ الْأَجْنَاسِ وَبَعْدَهُ اور اس انسان کے بعد کیا ہے جی جن سے ادنا یعنی جن سے قریب ہے الذی هو مبدأ سلسلۃ الاجناس جو کہ اجناس کے سلسلے کا آغاز ہے ویسمى الجنس القریب اور اس کا نام جنس قریب بھی رکھا گیا کیوں جی کیوں اس کو جنس قریب کہتے ہیں لأنه اقربها الى النوع اس لیے کہ یہ جنس قریب نوع کے قریب ہے ویسمى ايضا الجنس السافل اور اس کا نام جنس سافل بھی رکھا گیا ہے جنس سافل کیوں کہتے ہیں جی وہ جس کے نیچے جنس نہ ہو جنس سافل ہے کیونکہ اس کے نیچے نوع ہے اس کے نیچے کوئی اور جنس نہیں ہے اس کو جنس سافل کا نام بھی دیا جاتا ہے وہو حیوان وہو الحیوان فی المثال اور وہ مثال میں حیوان ہے ثم ان هذا الجنس فوقه جنس اعلی پھر اس جنس کے اوپر جنس ہے اور پھر اس جنس کے اوپر جنس اعلیٰ ہے حتیٰ تنتہی الی الجنس الذی لیس فوقہ جنس حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جنس پہ جا کے ختم ہوتا ہے سلسلہ الذی لیس فوقہ جنس جس کے اوپر جنس نہیں ہے ویسمى الجنس البعید والجنس العالی والجنس الاجناس اور اس کو جنس بعید اور جنس عالی اور جنس الاجناس کا نام دیا جاتا ہے وَهُوَ الجوہر اور وہ جوہر ہے فی المثال مثال میں اما ما بین السافل والعالی فیسمى الجنس المتوسط اما وہ جو اغجان سافل اور عالی کے درمیان ہے فیسمى الجنس المتوسط تو اس کا نام جنس متوسط رکھا گیا ہے وَيُسَمَّى بَعِيدًا أَيْضًا اور اس کو بعید کا نام بھی دیا جاتا ہے کل جسم المطلق والجسم النامی جیسے جسم مطلق اور جسم نامی ہے فالجنس علی هذا قریب و بعید و متوسط او سافل و عال و متوسط پس جنس جو ہے بنابراین قریب ہوتی ہے اور بعید اور متوسط یا سافل اور عالی اور متوسط ہوتی ہے ٹھیک ہو گئی بات آگا جان ابھی جناب علی وہ جو تیسرا سلسلہ انہوں نے چلایا ہے نمبر 3 النوع الاضافی یہ کیا ہوتی ہے عال و سافل و متوسط نوع اضافی کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں ذرا آپ میرے عزیز
غور فرمائیں گے نوع اضافی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں جب آپ جنس الاجناس یعنی جو جوہر ہے سے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور نیچے اترتے ہوئے، پہلے اوپر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی کہتے ہیں جنس الاجناس جو جوہر ہے وہاں سے آپ اس سیڑھیوں سے نیچے اترتے آئیں، نیچے اترتے ہوئے اس نو پر پہنچتے ہیں جس کے نیچے کوئی نو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جنس الاجناس کے بعد اس سلسلے کی جو کڑی واقع ہو رہی ہے، جنس الاجناس کے بعد جو ہے اسے نوع عالی کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری مثال میں وہ جسم مطلق ہے، اور سلسلہ یہ چلتا چلتا آخری یہ سلسلے کی جو کڑی ہے اس کو نوع الانواع یا نوع سافل کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ہماری مثال میں انسان ہے، لیکن عالی اور سافل کے درمیان واقع ہونے والی انواع جیسے حیوان اور جسم نامی کو متوسط قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا جسم نامی جنس متوسط بھی ہے اور نوع متوسط بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تیسرے مطلب کو جو بھی بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے دوبارہ سن لیں، لطف ہوگا آپ کا، کہ یہ نوع اضافی کو تقسیم کر رہے ہیں عالی، سافل اور متوسط میں، اور وہ اس طرح فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں آغا جان آپ جنس الاجناس جو آپ کی جوہر ہے اس سے آپ ایک ایک قدم نیچے آئیں، سفر کا آغاز کریں اور نیچے اترنا شروع کریں سیڑھیوں کے نیچے، ٹھیک ہے۔ پہلے اوپر گئے تھے نا دوسرے میں، ابھی نیچے اتریں، جنس الاجناس یعنی جوہر سے سفر کا آغاز کر کے نیچے ایک ایک قدم نیچے آئیں، اس نو پر پہنچتے ہیں جس کے نیچے کوئی نو نہیں ہے، نیچے آتے 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 ایسی نو پر پہنچتے ہیں جس کے نیچے کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں آپ کی سیر تنازلی ہے، نیچے اتر رہے ہیں۔ تو جنس الاجناس کے بعد یعنی جوہر کے بعد جو آ رہی ہے کڑی اسے نوع عالی کا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نوع عالی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بالکل آخر میں جا کر جو ہے نوع اس کو کہتے ہیں نوع الانواع یا نوع سافل کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عالی اور سافل کے درمیان میں جو ہیں ان کو کیا جان کہا جاتا ہے، ان کو متوسط کا نام دیا جاتا ہے، نوع متوسط کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک منٹ کے لیے دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، ابھی مثلا اس طرح ہے یہ مطلب، پہلے آپ انسان سے جوہر تک گئے تھے، اب آپ جوہر سے نیچے آ رہے ہیں، جوہر کے بعد کیا آ جائے گا آپ کا، جوہر کے بعد نیچے آ جائے گا جسم مطلق، جسم مطلق کے بعد جسم نامی کے بعد حیوان کے بعد انسان۔ تو یہ جوہر سے جب نیچے آئے تو یہ جو جسم مطلق ہے یہ ہے نوع عالی، اور وہ جو انسان ہے آپ کا جہاں پہ ختم ہوئی ہے یہ سلسلہ اس کو کہتے ہیں نوع سافل یا نوع الانواع، اور اس نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان جو آ گئی ہیں ان کو کہتے ہیں نوع متوسط کہتے ہیں اس کو، جو کہ کتنی بن رہی ہیں آغا جان، دو، جسم نامی اور حیوان جو ہیں، جسم نامی اور حیوان یہ کیا بن رہے ہیں آغا جان، یہ نوع متوسط بن رہے ہیں، نوع متوسط ہیں یہ آپ کے۔ اب اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھ لیں کہ نوع سافل کی بات آ گئی ہے۔ نوع سافل کی تعریف کیا ہے، ایسی نوع جس کے نیچے نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے انسان ہے
یہ نوع سافل ہے۔ نوع متوسط کی تعریف کیا ہے؟ نوع متوسط وہ ہے جس کے نیچے اور اوپر نو ہو، جس کے نیچے بھی نو اوپر بھی نو ہو، نوع متوسط ہے۔ نوع عالی کی ایسی نوع جس کے اوپر نو نہیں ہے، نوع عالی ایسی نوع جس کے اوپر نو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ میری یہ بات آپ بھائیوں کی خدمت میں پہنچ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ذرا لطفاً توجہ فرمائیے۔ وَإِذَا ذَهَبْتَ فِي السِّلْسِلَةِ مُتَنَازِلًا مُبْتَدِئًا مِنْ جِنْسِ الْأَجْنَاسِ إِلَى مَا دُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى النَّوْعِ الَّذِي لَيْسَ تَحْتَهُ نَوْعٌ، جب آپ اذا ذهبت فی السلسلۃ، جب آپ سلسلہ میں کیا جان متنازلاً نیچے اترتے ہیں، مبتدئاً من جنس الاجناس سے، در حالانکہ آپ شروع کرتے ہیں جنس الاجناس سے، الی ما دونہ نیچے کی طرف، حتی تنتہی الی النوع الذی لیس تحتہ نوع، حتیٰ کہ آپ ایک نوع تک پہنچتے ہیں جس کے نیچے نوع نہیں ہے۔ فما کان بعد جنس الاجناس یسمى النوع العالی، تو وہ جو جنس الاجناس کے بعد ہے اس کا نام نوع عالی رکھا جاتا ہے۔ وہو مبدأ سلسلۃ الانواع الاضافیہ، اور وہ جو ہے مبدأ آغاز ہے انواع اضافیہ کے سلسلے کا آغاز ہے۔ وہو الجسم المطلق فی المثال، اور وہ مثال میں جسم مطلق ہے۔ وآخیرھا، اور آخری سلسلہ جو ہے اے منتہی سلسلہ، جہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے، یسمى نوع الانواع او نوع الثافل، جہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کو نوع عالی یا نوع سافل کا نام دیا جاتا ہے۔ وہو الانسان فی المثال، اور وہ مثال میں انسان ہے۔ اما ما یقع بین العالی والسافل فہو المتوسط، اما وہ جو واقع ہوا ہے عالی اور سافل کے درمیان وہ متوسط ہے۔ کالحیوان والجسم النامی، جیسے حیوان اور جسم نامی ہے۔ فالجسم النامی جنس متوسط و نوع متوسط، پس جسم نامی جو ہے وہ جنس متوسط بھی ہے اور نوع متوسط بھی ہے۔ اذان نتیجہ لیں آگا جان، النوع الاضافی عال و متوسط و سافل، نوع اضافی ہوتی ہے تقسیم عالی متوسط اور سافل میں، نوع اضافی عالی ہوتی ہے اور متوسط اور سافل۔ تنبیہ میں ایک نکتہ ہے جو کہ اس کو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔